السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، اسرائیل اور ایران کی جو جنگ لگی، اب اس میں دونوں طرف سے نقصانات ہو رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے چیز ہے۔ لیکن جب یہ جنگ لگی، ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے کے اوپر حملے کیے، تو لوگوں کے اندر جو باتیں چلیں، اور لوگوں میں خصوصاً مسلمانوں میں، اور مسلمانوں میں خصوصاً علمی حلقے کے اندر یعنی علماء کے اندر، اب اس میں یہ نہیں کہ یہ کسی ایک فرقے کے بندے جو ہے نا اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، یا وہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، یا اہل حدیث ہوں، یا بریلوی ہیں، یا دیوبندی ہیں، یا جو بھی ہیں، لیکن یہاں ایک ہی مکتب فکر کے لوگ آپس میں یعنی اختلاف کرتے نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ غیر مقلدین میں سے ہوں، علماء اہل سنت والجماعت، علماء دیوبند میں سے ہوں، یا جو بھی ہوں۔ پہلے تو یہ بات سامنے آئی، دیکھیں لڑے کون ہیں؟ اسرائیل اور ایران لڑے، اب جنگ ان کی لگی ہے، لیکن یہاں کیا چل رہا ہے؟ اعتراض یہ چل رہا ہے کہ بھئی ایران صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ اب ایران جو حملے کر رہا ہے اسرائیل پر، یہ اس نے صحیح کام کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تو اس میں بعض لوگ ایران کے حامی نظر آ رہے ہیں، بعض لوگ ایران پر لعن طعن کر رہے ہیں، بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ بھئی چلو ٹھیک ہے، ایران جو کچھ ہے، لیکن اس نے اسرائیل پر تو حملہ کیا نا، جنہوں نے فلسطین کے اتنے سارے بچوں کو شہید کیا ہے، بڑا ظالم ہے اور مسلمانوں کا دشمن ہے۔ یہود و نصارہ ان پر جو ہے نا، یہودیوں پر جو ہے نا حملہ کیا ہے، اس نے تو کم از کم یہ تو اتنا دل گردہ رکھا ہے نا کہ اس نے یہ کام کر دکھایا۔ تو بعض پھر جو ہے نا وہ ایران کی مخالفت کرتے ہیں، یہ بڑا ظالم ہے، انہوں نے اتنے سارے ظلم کیے ہیں، اہل سنت والجماعت کے یعنی لوگوں کو اتنا انہوں نے قتل عام کیا ہے، یعنی اس طرح کی ساری باتیں اس بات پر آ گئیں کہ ایران اور اسرائیل کی جو لڑائی چلی، اس میں ٹھیک کون ہے، درست کون ہے۔ اب یہ ابھی تک اعتراضات ختم یہ نہیں ہوئے، یہ اعتراض چل رہے، دونوں اطراف سے دلائل پیش کیے جا رہے تھے، علماء میں گفتگو چل رہی تھی، اور پھر اس کے نتیجے میں ہوتا کیا؟ پھر وہ علماء بیچارے جو خاموش تھے وہ بھی یعنی وہ آ گئے کہ بھئی فلاں خاموش کیوں ہے، اور جو فوت ہو گئی وہ بھی آ گئے اعتراض کے اندر، جو چلے گئے اس دنیا سے، ان پر بھی گفتگو شروع ہو گئی۔ ابھی یہ اعتراض چل رہا تھا، یعنی یہ جنگ والا مسئلہ چل رہا تھا، تو ایک اور بات سامنے آ گئی، وہ کیا ہو گئی؟ وہ کیا آ گئی؟ وہ یہ ہوا کہ ایران کے سپریم لیڈر جو آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں، خمینی کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا، بہرحال وہ جو نا ان کی وفات ہو گئی، ان پر حملہ ہوا اور وہ فوت ہو گئے۔ اب یہاں اعتراض یہ چل پڑا کہ بھائی اب یہ اس کو جو ہے وہ بعض لوگ شہید کہنے لگے، بعض اس پر اعتراض کرنے یہ تو شہید ہے نہیں، یہ تو شہید ہے ہی نہیں۔ بعض نے کہا کہ آیت اللہ خامنئی شہید ہیں، بعض نے کہا یہ آیت اللہ خمینی یعنی خامنئی شہید نہیں ہے۔ اب یہ کون لڑ رہے ہیں؟ یہ مسلمان، اور مسلمانوں میں علماء مولوی حضرات لڑ رہے ہیں، مولوی حضرات آپس میں، یعنی ان کا جو ہے نا وہ اعتراض چل رہا ہے، بعض کہتے ہیں کہ شہید ہو گیا ہے، بعض کہہ رہے ہیں شہید نہیں ہے، اور بعض تو اس کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں، بعض اس کو مسلمان ماننے کی تک تیار نہیں ہے کہ بھئی وہ مسلمان ہے ہی نہیں، شہید کیسے ہوگا؟ شہید تو وہ ہوگا جو ایمان والا ہو، مسلمان ہو، بعض اس کو مسلمان ماننے کے لیے نہیں۔ اب یہاں بھی فرقہ واریت والا مسئلہ نہیں، یہاں ایک ہی مسلک سے ایک ہی مکتب فکر کے لوگ آپس میں دست گریباں نظر آ رہے ہیں، آپس میں اعتراضات کرتے نظر آ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر فتویٰ بازی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کس بات پر؟ کہ آیت اللہ خمینی شہید ہے یا نہیں ہے، آیت اللہ خمینی شہید ہے یا نہیں ہے۔ پہلے کیا چل رہا تھا کہ ایران اور اسرائیل میں ایران صحیح ہے یا نہیں، ایران نے جو حملے کی وہ درست ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اب کبھی کبھی تو یہ بھی آتا تھا کہ یہ حملے جو ہے نا وہ ڈرامہ بازی ہے، ایک دکھاوا ہے۔ بہرحال پھر یہ بات آ گئی آیت اللہ خمینی کے شہید ہیں کہ نہیں ہیں، اس پر اعتراضات چل رہے ہیں، اب یہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اب اس میں آپ اگر دیکھیں گے تو فیس بک اور کمنٹس میں دیکھیں، اور پوسٹیں جو لگ رہی ہیں اس میں دیکھیں، تو کس انداز کی گفتگو کی جا رہی ہے، کس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے، اور کس طرح سے ایک ہی بات پر، عقائد کے مسئلے پر ایک دوسرے کے عقائد کو پامال کیا جا رہا ہے، یا پتہ نہیں کیا کچھ یعنی کہا جا رہا ہے اور کیا کچھ سنا جا رہا ہے، بہت ساری باتیں آ گئیں۔ لاکھوں سنی مسلمانوں کو قتل کرنے والا آیت اللہ خمینی نہیں تھا، بلکہ روح اللہ خمینی تھا۔ عراق، لبنان، یمن، ملک شام کو برباد کرنے والا آیت اللہ خمینی نہیں تھا،
بلکہ روح اللہ خمینی تھا۔ دیکھا آپ نے جماعت اسلامی نے کس طرح خراج تحسین پیش کیا رہبر معظم کو، اور ان کو راہبر کا درجہ دے کر، راہبر مان کر نماز جنازہ غائبانہ پڑھی۔ تو ابھی تک یہ دو باتیں آ گئیں، پھر ایک اور تیسری بات آ گئی۔ تیسری بات آ گئی، وہ کیا بات آ گئی کہ یہ جو آیت اللہ خامنئی جو ہے نا، وہ یعنی ان کی وفات کے بعد لوگوں نے جناب ان کا نماز غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا شروع کر دیا، جس طرح جماعت اسلامی والوں نے پڑھایا۔ اکبر شہادتہ اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ۔ اس کے جنازے نماز یعنی نماز جنازے کے اندر اب آپ دیکھیں گے تو سراج الحق بھی موجود ہیں، اور مختلف یعنی مقامات پر ان کی نماز غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی آیت اللہ خامنئی کی۔ اس پر اعتراض چل پڑا کہ بعض نے کہا کہ بھئی یہ تو ان کی آپ پڑھ رہے ہیں غائبانہ نماز جنازہ، جو غائبانہ نماز جنازہ کے قائل ہی نہیں ہیں، تو اس پر، اور بعض نے کہا کہ یہ تو وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ اس پر بھی بڑی کثیر تعداد میں یعنی ایک دوسرے کو سنائی گئی باتیں، سنائی گئی، بہت کچھ کہا گیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس میں علماء بھی اختلافات، یعنی علماء کے بھی اعتراضات چل رہے ہیں آپس دوسرے میں، اور نیچے طبقے کے جو عام لوگ تھوڑا بہت دین سے تعلق، وہ جو مرضی جس طرح گفتگو کرتے ہیں، نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے جید علماء، شیخ الحدیث، بڑے علم والے، اللہ والے، ان کو یعنی ان کے متعلق جو منہ میں آتا ہے وہ کہا جاتا ہے، ان کے متعلق یعنی بہت کچھ ان کے متعلق کہا جاتا ہے، اور پوسٹیں رکھی جاتی ہیں، ان اپنا ہی ایک یعنی نظریہ اور عقیدہ ہر بندہ یعنی پیش کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ تین باتیں اس وقت سامنے آئیں کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ، اور آیت اللہ خمینئی شہید ہیں کہ نہیں، اور اس کا غائبانہ نماز جنازہ۔ اب اس میں آپ اگر دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہ ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے وہ اپنی جگہ، لیکن ہمارے ہاں مسلمان آپس میں ضرور جنگ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی علماء یعنی مولویوں کی ایک قسم کی یہ جنگ شروع ہو گئی ہے کہ یہ اعتراضات ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہے، اور آئے دن نئی باتیں آ رہی ہیں، نئے اعتراضات آ رہے ہیں، بڑی سختی کے ساتھ ایک دوسرے کو باتیں سنائی جا رہی ہیں۔ بڑے بڑے علماء اس کی زد میں آ رہے ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، ان کو بھی بخش نہیں کیا جا رہا، وہ بھی آ رہے ہیں۔ نتیجہ ایک بات بالکل واضح ہے کہ جو لڑ رہے ہیں نقصان ان کا آپس میں ہو رہا ہے۔ ہوتا یوں کہ ہم دیکھتے کہ بھئی کیا ہونے والا ہے، اب بالآخر ہوتا کیا ہے؟ نہیں، وہ یعنی ہم سے وہ نہیں ہو سکا۔ ہم نے آ کر یہ کر دیا کہ ہم آپس میں دست و گریباں ہو گئے، آپس میں لڑنا شروع کر دیا، آپس میں ایک دوسرے پر فتویٰ بازی شروع کر دی، آپس میں ہی ایک دوسرے کو کافر یعنی کفر کے فتوے لگا دیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اور نفرتیں پیدا ہوئیں۔ ہمارے ان اختلافات کی وجہ سے، اعتراضات کی وجہ سے آپس میں نفرتیں پیدا ہوئی ہیں، آپس میں جو محبتیں تھیں وہ ختم ہوئی ہیں، تعلقات کمزور پڑے ہیں، ایک ہی مسلک کے لوگ ایک دوسرے کے مخالف بن گئے۔ آپ دیکھیں ویسے تو ایک ہی مسلک کے لوگ جو ہیں وہ کبھی اپنے مسلک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو یہاں یہ ہو گیا کہ ایک ہی مسلک کے لوگ ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے، ایک دوسرے کے یوں سمجھیں ایک دوسرے کو دشمن سمجھنے لگ گئے۔ اس قدر اعتراضات ہوئے، یوں سمجھو کہ یہ اسرائیل اور ایران کی جنگ نہیں بلکہ مولویوں کی جنگ ہے، دین والوں کی جنگ ہے، مسلمانوں کی جنگ ہے۔ اس طرح کا ایک انداز اختیار کیا گیا کہ مسلمان کا یہ اعتراضات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، روز بروز اعتراضات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ آپس میں لڑتے چلے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، ادب و احترام بالکل ہی ختم ہو گیا ہے، نہ علماء کا، نہ بزرگوں کا، نہ دیندار لوگوں کا، کسی کا کوئی نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ جو اس نے اپنا ایک موقف اختیار کیا، جس نے بھی اس پر وہ ڈٹا ہوا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو بھی آتا ہے اسے جو آتا ہے وہ سنا دیتے ہیں۔ اب یہاں پریشانی والی بات یہ ہے کہ ایسے موقع یعنی ایسے مواقع پر ہمیں تو ایک ساتھ ہونا چاہیے، مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے، مسلمانوں کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ ایسے مواقع میں بجائے یہ کہ ہم متحد ہوں، ہم آپس میں دست و گریباں ہوں اور ہم ایک دوسرے کے خلاف ہوں، اور ایک ہی مسلک کے لوگ اپنے ہی مخالف بن کر اپنے ہی دشمن بن جائیں، تو یہ بڑا المیہ ہے، بڑی افسوسناک بات ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔